شریعت نے ہر معاملے میں نرمی کا مظاہرہ کیا۔ اب اگر شریعت کے مزاج کو دیکھیں گے، شریعت کے مزاج میں ہر پہلو پر نرمی کا معاملہ کیا گیا کہ اگر آپ بیمار ہیں تو شریعت کہتی ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں۔ اگر روزہ نہیں رکھ سکتے، آپ شوگر کے مریض ہیں یا کوئی ایسی چیز ہے، آپ اپنا معدہ خالی نہیں کر سکتے، تو شریعت کہتی ہے آپ روزہ چھوڑ دیں، آپ روزے کا کیا ادا کریں؟ فدیہ۔ نماز میں قیام فرض ہے، آپ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو شریعت نے نرمی کا مظاہرہ کیا۔ شریعت نے کہا کہ آپ بیٹھ جائیں۔ آپ اگر بیٹھ نہیں سکتے تو شریعت نے کہا لیٹ جائیں۔ پانی نہیں ملتا تو شریعت نے کیا کہا؟ تیمم کر لیں۔ آپ کے پاس مال نہیں ہے، آپ کے اوپر زکوٰۃ بھی نہیں ہے، اگر آپ چل نہیں سکتے، دوڑ نہیں سکتے، کمزور ہیں، آپ کے اوپر جہاد بھی نہیں ہے، اگر آپ حج پر نہیں جا سکتے، استطاعت نہیں ہے، تو شریعت نے کہا ٹھیک ہے آپ حج نہ کریں۔ دیکھیے ہر پہلو کے اندر شریعت نے کیا کی ہے؟ آپ کی جان کی حفاظت کی، حتیٰ کہ یہاں تک کہا کہ اگر تمہارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، فَمَنِ اسْتُغْنَىٰ غَيْرَ بَاغٍ، تو اس وقت اگر تم خنزیر کا گوشت بھی کھا لو اپنی جان بچانے کے لیے، بغاوت کا ارادہ نہ ہو، تب بھی تمہارے لیے کیا ہے؟ گنجائش ہے، اپنی جان بچا لو۔ اس حرام کا لقمہ بھی اگر تمہارے پیٹ میں جاتا ہے، اس سے تمہاری جان بچ جاتی ہے، فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، تمہارے اوپر اس کا کوئی گناہ۔ دیکھیے شریعت میں ایک موقع ایسا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہات۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہو؟ توہین ہو، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر حرف آئے تو یاد رکھو مومنو النبی اولیٰ بالمؤمنین، اس وقت تمہاری جانوں کی کوئی قیمت ہے؟ اگر تم آپ اس وقت اپنی جان کی حفاظت کرتے ہو، اس وقت تمہیں مصلحت لگی ہوئی ہے کہ میری جان بچ جائے، میرے ملک کی معیشت بچ جائے، میرا کاروبار بچ جائے، میں اس کا نوکر ہوں، میں اسی سے لے کر کھاتا ہوں، اگر یہ میرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے، اگر میں نے اس سے اپنے معاملات کیا کر لیے؟ خراب کر لیے، تو میں کھاؤں گا کہاں سے؟ تو یاد رکھو اللہ تبارک و ارشاد فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین، اس وقت جو سب سے مقدم رکھنی ہے وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس ہے۔ اگر اس پر آپ کی جان قربان ہوتی ہے تو قربان کر دو، اس وقت آپ کی جان کی حفاظت کرنے کی اجازت ہے۔ باقی ہر پہلو میں آپ دیکھ لیں، ہر پہلو میں جان کو مقدم کیا گیا۔ اگر آپ بیمار ہیں، آپ کی جان جا رہی ہے، آپ وضو کرتے ہیں تو بیماری بڑھ جائے گی، شریعت نے کہا وضو نہ کرو، تیمم کر لو۔ آپ کی جان جاتی ہے، روزہ چھوڑ دو۔ آپ کی جان جاتی ہے، جو بھی معاملہ ہے حرام کھا لو۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی بات آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین، اس وقت آپ کو کنارہ کرنے کی، مصلحت دیکھنے کی، معیشت کی طرف نظر دوڑانے کی ضرورت ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا حتیٰ اکون احب الیہ، حتیٰ کہ وہ سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہو، کس سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، اپنی اولاد سے، اپنے والدین سے، حتیٰ کہ والناس اجمعین، تمام لوگوں سے زیادہ، روح زمین پر جتنی مخلوقات ہیں سب سے زیادہ اسے محبت کس سے ہونی چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے۔ اب اس کا امتحان کیسے ہوگا؟ کیسے ہوگا؟ ہم کیسے جان پائیں گے کہ اس کے اندر محبت ہے؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہوتی ہے، میں چین سے سو جاتا ہوں، میرا قانون حرکت میں نہیں آتا، میرے اسلامی ملک کا قانون حرکت میں نہیں آتا، اسلامی ملک کے بادشاہ کو اچھی طریقے سے نیند آ جاتی ہے، اسلامی ملک کے ہر باشندے کو آرام سے نیند آ جاتی ہے، تو پھر اپنے آپ کو مومن کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ اگر شروع سے ہم نے یہ قانون بنایا ہوتا من سب نبیا فاقتلوہ، کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں توہین کرے، فاقتلوہ، بس دوسرا راستہ نہیں ہے، اسے کیا کر دو۔ اگر وہ اس سے معافی نہیں مانگتا، پیچھے نہیں ہٹتا، تو کیا کر دو؟ اسے قتل کر دو۔ اگر شروع سے ہی مسلمان
مسلمانوں نے اس قاعدے اور کلیہ اور اس حدیث مبارکہ پر کیا کیا ہوتا، عمل کیا ہوتا، تو نوبت یہاں آج اس نہج پہ نہ پہنچتی کہ جہاں کروڑوں اربوں 7 ارب مسلمان رہتے ہیں اس دنیا کے اندر، اور اسی ملک میں جس میں کروڑوں کی تعداد میں مسلمان موجود ہیں، وہاں کھڑے ہو کر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر بات کرے اور اسے کوئی کچھ کہنے والا نہ ہو، مسلمان کس کام کے؟ پھر یہ آیت کہاں جائے گی؟ النبی جو اولا، جہاں 25 ارب کروڑ مسلمان ہیں، 25 کروڑ مسلمانوں کے ہوتے ہوئے اور ان کے بغل میں ایسا ملک ہے جو اسلامی مملکت ہے جس میں 26 کروڑ مسلمان رہتے ہیں، اور اس کے دوسرے کنارے پہ دوسرا ملک ہے، وہ بھی اسلامی ملک ہے، وہاں کی آبادی بھی مسلمانوں کی ہے، وہاں رہنے والے سارے مسلمان ہیں، ان کا دعویٰ بھی یہی ہے کہ یہاں اسلامی مملکت ہے، یہاں اسلامی قوانین چلتے ہیں، وہاں کی مسلمانوں کی بھی تعداد ہے، ادھر دوسرا ملک ہے وہ بھی اسلامی ہے، اور وہ ان سے تعلقات ختم کرنے کے لیے خوف زدہ ہو کہ ہم ان سے تعلقات کیسے ختم کریں، ہمارا کیا ہوگا، ہم اپنا سامان کہاں بیچیں گے، یہ اتنی بڑی منڈی ہے، ہم ان سے فلاں چیز خریدتے ہیں، ہم اس کو فلاں چیز بیچتے ہیں۔ اگر یہ سارے اسلامی ملک اپنی اس مصلحت کو دیکھیں اور مسلمانوں کے جذباتوں کو دبا دے اور مسلمان بیٹھ جائے کہ یہ مسلمان کہلوانے کے حقدار نہیں ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قالت الاعراب آمنا، ان دیہاتیوں کو کہہ دو، ان گواروں کو، قل لم تؤمنوا، یہ نہ کہیں کہ تم مومن ہو، ہاں ولکن قولوا اسلمنا، یہ کہو کہ تم اسلام لائے، یعنی تم عقیدتاً پیچھے جیسے چلتے آ رہے ہو ایسے تمہاری ہماری بنیادیں ہیں، میرا باپ مسلمان تھا میں مسلمان ہوں، میری ماں مسلمان تھی میں مسلمان ہوں، میرے دادا پردادا مسلمان تھے میں مسلمان ہوں، لیکن میرے اندر ایمانی غیرت کتنا ہے یہ اس وقت پتہ چلتا ہے جب اپنی جان قربان کرنی ہے۔ اس لیے آپ نے ہر وقت امن کا پیغام دیا، مسلمانوں نے ہر وقت امن کا پیغام دیا، مسلمانوں سے زیادہ وسعت ظرفی کا مظاہرہ کسی کے اندر نہیں ہے۔ آپ قرآن مجید پڑھ کے دیکھیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، کہ جتنے بھی رسول آئے ہیں ہم سب پر کیا رکھتے ہیں، ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ جتنے انبیاء آئے ہیں، جتنی کتابیں نازل ہوئی ہیں، ہمارا سب کے اوپر ایمان ہے۔ ہم جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کرتے ہیں، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ناموس کی حفاظت کرتے ہیں، جس طرح ہم حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کرتے ہیں، اسی طرح مسلمان حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ناموس کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ تو یہود اور نصارہ یہ بات سمجھتے کیوں نہیں ہے؟ جب ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ناموس کی حفاظت کرتے ہیں کہ پھر پوری دنیا اکٹھے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت نہیں کرتی، بلکہ ان کے اوپر چڑھ جوڑتی ہے، ہر موقع کے اوپر تعلق تشریح کرتی ہے، کارٹون بنائے جاتے ہیں، حلیے بنائے جاتے ہیں، پھر مسلمانوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ کم ظرف ہیں، یہ برداشت نہیں کرتے۔ اس نہج پر مسلمانوں کو پہنچا دیا گیا۔ اس لیے یہ وقت وہ نہیں ہے کہ آپ چوکڑی مار کے بیٹھ جائیں، میں اپنی مصلحت معیشت اس کی طرف دیکھوں، تو یاد رکھو آپ اگر خاموش ہو گئے تو لا یؤمن احدکم، پھر تم میں سے کوئی بھی مومن نہیں رہے گا، اگرچہ آپ اپنا مسلمان کا نام رکھتے ہو، سب کچھ رکھتے ہو، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے لیے مال اور اولاد اور ان تمام لوگوں کے تعلقات کی قربانی نہیں دے سکتے محبت کی، تو آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میں محبت کرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔